شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ لسنرز، میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سعدیہ شیئر کری ہے گجرانوالہ سے۔ سعدیہ کہتی ہے کہ جیسے میں نے اپنی پہلی سٹوری میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہم لوگوں کے گھر کی بیک سائڈ پر ایک خالی پلاٹ ہے جہاں پر بونے جنات کا بسیرا ہے، اور وہ جنات جو ہیں وہ اپنا آپ اور بھی بہت سے روپ میں ظاہر کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو ہم لوگوں کی اور میرے بھائی کی زندگی میں پیش آنے والی دو خوفناک کہانیاں سنانا چاہتی ہوں۔ ایک دفعہ کی بات ہے، گرمیوں کا موسم تھا تو میرا بھائی چھت پر سونے کے لیے چلا گیا۔ بھائی کہتا ہے کہ میں بھی چھت پر سونے گیا ہی تھا، کافی دیر میں چارپائی پر لیٹا رہا لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو میں اٹھ کر چھت پر چلنے پھرنے لگ گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس خالی پلاٹ کی طرف جھانک کر دیکھنے لگ گیا جہاں کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ کافی رات کا ٹائم تھا، تبھی میں نے کیا دیکھا کہ وہاں پر اس پلاٹ میں دو آدمی پھر رہے ہیں جنہوں نے سفید کلر کے لباس پہنے ہوئے ہیں۔ وہ آدمی بس اس پلاٹ میں چکر ہی کاٹتے جا رہے تھے، آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ ان کو دیکھ کر مجھے تھوڑا سا تعجب بھی ہوا اور تجسس بھی ہوا کہ یہ لوگ کون ہیں اور یہ یہاں پر کیوں اس طرح سے اتنی رات کو پھر رہے ہیں۔ میں چھپ کر ان آدمیوں کو دیکھنے لگ گیا۔ تبھی وہ آدمی دیکھتے دیکھتے اس پلاٹ سے باہر نکلے اور جس طرف ہم لوگوں کے گھر کا مین گیٹ تھا وہ لوگ اس طرف آ گئے اور آ کر ہم لوگوں کے گیٹ پر دستک دینے لگ گئے، ہم لوگوں کا گیٹ ناک کرنے لگ گئے۔ یہ چیز اب بڑی عجیب و غریب تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ میں ان کو اوپر سے جھانک کر دیکھ رہا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا اور میں بھاگتا ہوا گیٹ والی سائڈ پر گیا اور اوپر جھانک کر ان لوگوں کو دیکھنے لگ گیا۔ میرے اوپر دیکھتے تک بھی وہ وہاں پر موجود تھے اور ہم لوگوں کے گھر پر دستک دے رہے تھے، لیکن ساتھ ہی وہ لوگ غائب ہو گئے، آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا کہ یہ کیا ماجرا تھا، یہ لوگ کون تھے اور ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں ان کو دیکھ رہا تھا۔ بھائی فوراً سے ڈر کے نیچے آ گئے اور نیچے آ کر سو گئے۔ صبح یہ بات بھائی نے ہم سب لوگوں کو بتائی تو امی ابو کا یہی کہنا تھا کہ یہ وہی جنات ہیں جن کا بسیرا ہم لوگوں کے گھر کے پچھلے پلاٹ میں ہے۔ اسی طرح سے سعدیہ کہتی ہیں، ایک دفعہ کی بات ہے، میری کزن آئی ہوئی تھیں تو ہم لوگ ساری کزنز بہنیں بیٹھ کر باتیں کر رہی تھیں۔ امی وغیرہ جو ہیں وہ لوگ سب باہر صحن میں سو رہے تھے، ہم لوگوں کو نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے ہم لوگ کمرے میں بیٹھ کر باتیں کر رہی تھیں۔ ہم لوگوں کے صحن میں ایک لیمن کا پودا بھی لگا ہوا ہے۔ کافی رات ہو گئی تھی ہم لوگوں کو باتیں کرتے کرتے، گھر کے سبھی بڑے سو رہے تھے۔ تبھی ایک دم سے ہم لوگوں کو اپنے صحن سے پائل کی چھن چھن کی آواز آنے لگی۔ وہ پائل کی چھن چھن کی آواز جو تھی وہ بہت زیادہ اونچی تھی۔ ہم لوگ باتیں کرتی کرتی خاموش ہو گئیں اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگیں کہ کیا تم نے پائل کی آواز سنی ہے؟ ہم سب نے وہ پائل کی آواز سنی۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئیں۔ ہم لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ہم لوگ اٹھ کر باہر جا کر دیکھ سکیں کہ یہ پائل کی چھن چھن کی آواز کس کی ہے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہم لوگوں کے ذہن میں کوئی چل پھر رہا ہو۔ کبھی وہ پائل کی آواز بہت پاس سے آنے لگتی تھی تو کبھی ایسے لگتا تھا جیسے کوئی چل کے دور جا رہا ہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان تک وہ آواز آتی رہی۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی وہ پائل کی چھن چھن کی آواز آنا بند ہو گئی۔ صبح جیسے ہی ہم لوگوں کے سب گھر والے جاگے، ہم لوگوں نے امی کو یہ بات بتائی۔ امی سے پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ صحن میں ہی سو رہے تھے، ہمیں کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آئی۔ ہم لوگوں کی کزنز تو اس حد تک ڈر گئی کہ وہ لوگ اسی دن اپنے گھر واپس چلی گئیں۔ ہم لوگ ایک بابا جی کے پاس کے، وہ عامل بھی تھے، ان کو ساری بات بتائی۔ پھر انہوں نے ہمیں ایک تعویذ دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ وہی جنات ہیں جو اپنا آپ مختلف روپ میں ظاہر کرتے ہیں
کیونکہ وہ خالی پلاٹ آپ کے گھر کے بالکل ساتھ ہے، اس لیے رات ہوتے ان کا گزر بسر ہر طرف ہوتا ہے اور کبھی کبھی وہ شرارت بھی کر جاتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں ایک تعویذ دیا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ تعویذ آپ نے مغرب کے بعد جلانا ہے اور اس کے اوپر جوتے مارنے ہیں، اس کے بعد دوبارہ یہ جنات آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ پھر ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا، اس کے بعد وہ جنات ہمیں بالکل بھی اب تنگ نہیں کرتے تھے۔ اب وہاں پر کافی زیادہ آبادی ہو گئی ہے، وہ جو خالی پلاٹ تھا وہاں پر کافی زیادہ جیسے پودے اور کھیت کھلیان سے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کافی بڑی جگہ ہے وہاں پر، اب وہ بن گئے ہیں۔ ہم لوگوں کے اس پلاٹ سے ریلیٹڈ اور بھی بہت سی کہانیاں ہیں جو میں فردر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ بہت شکریہ ساتھیہ آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی شارف شیئر کر رہے ہیں انڈیا سے۔ شارف کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میرا ایک دوست ہے، اس کے چاچو کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ بھیانک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے چاچو کا نیم شہاب ہے۔ وہ بتاتا ہے ایک دفعہ ایسا ہوا، میرے چاچو جو تھے میری پھپھو کی شادی کے کارڈ ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے ہر طرف گئے ہوئے تھے۔ وہ ایک ایسی جگہ پر ہم لوگوں کے ریلیٹیوز تھے، شہر سے باہر کی وہ جگہ تھی، وہاں پر وہ گئے ہوئے تھے ان کو کارڈز دینے کے لیے۔ تو کافی زیادہ دیر ہو گئی، رات کافی زیادہ ہو گئی، 10 ساڑھے 10 بجے کا ٹائم تھا۔ تو چاچو نے یہ کہا کہ اب رات بہت زیادہ ہو گئی ہے اور مجھے واپس بھی جانا ہے، اگر میں مین روڈ سے جاؤں گا تو مجھے تو بہت دیر ہو جائے گی۔ تبھی ان کے جو ریلیٹیوز تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر ایک شارٹ کٹ وے بھی آتا ہے، لیکن اس شارٹ کٹ راستے پر کوئی جاتا نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر ایک بہت قدیم اور پرانا آسیب زدہ مکان ہے، جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہاں پر بے تحاشا جناتوں کا اور چڑیلوں کا اور بھوت پریت کا بسیرا ہے۔ اس خوف کی وجہ سے اس شارٹ کٹ راستے کو ہر کسی نے ویران اور سنسان چھوڑ دیا ہے، لیکن اس شارٹ کٹ راستے سے آپ اپنے گھر 10 منٹ میں پہنچ جائیں گے۔ میرے جو چاچو تھے وہ ان باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ صرف وہم اور توہمات کی باتیں ہیں، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا، تم لوگ مجھے وہ راستہ سمجھا دو، مجھے اپنے گھر آج ہی پہنچنا ہے۔ ان لوگوں نے ان کو بہت منع کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چاچو کے مجبور کرنے پر ان لوگوں نے ان کو وہ راستہ بھی بتا دیا۔ جیسے چاچو اس راستے پر گئے، وہ راستہ شروع ہوا تو وہ راستہ بہت ہی زیادہ ویران اور سنسان تھا۔ اس راستے کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بہت قدیم عرصے سے اس راستے پر کوئی بھی نہیں آیا۔ چاچو کہتے ہیں اس راستے پر جاتے جاتے میں نے وہاں پر ایک پرانا مکان دیکھا۔ وہ مکان دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ جیسے یہ مکان بہت ہی زیادہ قدیم عرصے سے بند پڑا ہے۔ اس کی در و دیوار بہت ہی زیادہ بوسیدہ اور بھیانک لگ رہی تھی۔ جیسے ہی چاچو کہتے ہیں کہ میں ابھی اس مکان کو کراس ہی کرنے لگا تھا، ایک دم سے میرا موٹر بائک بند ہو گیا۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ میری بائک کو کیا ہوا ہے، یہ کیسے بند ہو گیا۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ ان کا بائک سٹارٹ ہو جائے، لیکن ان کا بائک سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں اسی کوشش میں تھا کہ میں بائک سٹارٹ کر کے یہاں سے نکلوں، ایک دم سے مجھے کسی عورت کے چلانے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ اس عورت کے چلانے کی آوازیں ایسے تھیں جیسے وہ بہت سخت مصیبت میں ہے اور بہت زیادہ تکلیف میں چلا رہی ہے اور مجھے اپنی مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ چاچو کہتے ہیں وہ آوازیں اسی مکان سے آ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ جیسے میں اس راستے پر آیا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی یہاں سے اور بھی گزرا ہو اور اس مکان میں پھنس گیا ہو، تو مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ چاچو جلدی سے جیسے اس مکان کے دروازے پر پہنچے تو اس کا دروازہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ اس مکان میں جب چاچو داخل ہوئے تو وہاں پر بہت زیادہ اندھیرا تھا، اس کے باوجود ان کو ایک روشنی دکھائی دی۔ جیسے انہوں نے اس طرف دیکھا تو وہاں پر سیڑھیاں تھیں جو اوپر کی طرف جا رہی تھیں۔ وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکی ہے جس کے ہاتھ میں ایک کینڈل ہے۔ اس موم بتی کو جلائے وہ لڑکی کھڑی ہے، اس کا سفید لباس ہے۔ چاچو نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تم کون اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ابھی مجھے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس لڑکی نے چاچو کی کسی بات کا جواب نہیں دیا اور سیڑھیوں سے چڑھتی ہوئی اوپر چلی گئی۔ چاچو بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے گئے کہ آخر یہ کون ہے اور اتنی رات کو اس آسیب زدہ بند پرانے مکان میں کیا کر رہی ہے۔ چاچو کے دیکھتے دیکھتے ہی وہ ایک کمرے میں داخل ہو گئی۔ چاچو بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے کمرے میں گئے تو کمرے میں اس لڑکی کا کہیں بھی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ لڑکی کہاں غائب ہوئی وہ نہیں جانتے تھے۔ ابھی وہ اوپر اس کو کمرے میں آوازیں دے رہے تھے کہ ان کو ایک دم سے نیچے سے
मज़ीद कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें आने लग गई। वो भागते हुए जैसे ही सीढ़ियों से नीचे आए तो क्या मंजर देखते हैं कि सामने 5 से 6 लोग खड़े हैं। वो काले लिबास में हैं और उन लोगों ने अपने चेहरे ढके हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा भयानक आवाज़ें निकाल रहे हैं। तभी मेरे चाचू ने उन लोगों से पूछा कि तुम लोग कौन हो? इस रास्ते पर तो कोई भी नहीं आता। तुम लोग इस बंद घर में क्या कर रहे हो? ये घर तो आसेब ज़दा है। अभी मैंने इस घर के बारे में बहुत सी बातें सुनी थी। अभी मैंने यहाँ पर एक औरत को भी देखा था, उसके हाथ में एक मोमबत्ती थी। वो जलती हुई मोमबत्ती लेकर ऊपर आई और गायब हो गई। चाचू कहते हैं अभी मैं उनसे ये बातें कर ही रहा था, उन लोगों ने अपने चेहरों से वो कपड़े हटा दिए। उनके चेहरे बहुत ज़्यादा भयानक थे। बस ये देखने की देर थी। चाचू फ़ौरन से अल्लाह का नाम लेते वहाँ से बाहर भागे। दरवाज़ा पहले ही टूटा हुआ था। जैसे ही उन्होंने अपने बाइक के पास आए, अपना बाइक स्टार्ट किया, बाइक स्टार्ट हो गया। वो कहते हैं अभी मैं उस रास्ते पर ही था, एकदम से 6 से 7 काले रंग के कुत्ते मेरे पीछे भौंकते हुए भागने लग गए। मैं बहुत तेज़ी से अपना बाइक चला रहा था। वो जो कुत्ते थे वो बहुत ज़्यादा भयानक काले रंग के कुत्ते थे। उनके मुंह बहुत ज़्यादा बड़े थे। उन कुत्तों को देखकर मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया कि ये कुत्ते एकदम कहाँ से आ गए। चाचू बहुत खौफज़दा थे कि ये सब क्या मच रहा है। जैसे कैसे करके अल्लाह का नाम लेते, आयतल कुर्सी पढ़ते चाचू घर पहुँचे। घर आए, घर को जैसे उन्होंने गेट खोला, सब घर वाले सो रहे थे। अब पहले वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे। वो उसी खौफ की कैफियत में अपने कमरे में जाकर लेट गए। अभी वो अपने कमरे में लेटे ही थे, उनको एकदम से ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने कमरे का दरवाज़ा खोला है और कोई उनके कमरे में आया है। चाचू कहने लगे कि मैंने तो किसी को बताया ही नहीं, मैं घर में आ गया हूँ, फिर मेरे कमरे में कौन आया है? जैसे उन्होंने करवट लेकर देखा तो उनके चेहरे के बिल्कुल सामने एक बहुत ही ज़्यादा भयानक बदनुमा चेहरे वाला एक शख्स खड़ा था, जिसका चेहरा बहुत खौफनाक था और उसने काले रंग का लिबास पहना हुआ था। उसकी सफ़ेद आंखें थी जो चमक रही थीं। चाचू ने जैसे ही देखा ऊंची आवाज़ में चीखने चिल्लाने लग गए। उनके चीखों पुकार सुन के सब घर वाले वहाँ पर जमा हो गए। उन्होंने सब घर वालों को वो सारा माजरा बताया कि किस तरह से वो उस शॉर्टकट रास्ते से आए और वहाँ पर उस आसिफ़ज़दा घर में उन्होंने चीखों पुकार सुनी और वहाँ से कैसे भागे और कैसे काले रंग के कुत्तों ने उनका तक़्क़ुब किया। घर वालों ने उन्हें बहुत ज़्यादा डांटा कि आपको उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए था, जिसके बारे में आप ऑलरेडी सुन चुके थे। उन्होंने फ़ौरन से उनको पानी दम करके पिलाया। चाचू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उस खौफ के मारे उन्हें बुखार हो गया। सुबह चाचू को लेकर एक आमिल साहब के पास गए। आमिल साहब ने दम किया। उनका ये कहना था कि आप उस आसेफ़ज़दा घर में गए थे, वहाँ से वो जिन्नात आपके साथ आपका तक़्क़ुब करते हुए आपके घर तक आ गए। ये जिन्नात इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। फिर वो जो आमिल साहब थे उन्होंने बाकायदा एक अमल किया। उस अमल के ज़रिए उन जिन्नात ने मेरे दोस्त के चाचू का पीछा छोड़ा। उसके बाद वो नॉर्मल हो गए। दोबारा कभी भी वो इतनी रात के ऐसे किसी रास्ते से नहीं गुजरे जिसके बारे में उन्हें ये पता हो कि वो जगह आसेफ़ज़दा है। ये एक स्टोरी थी जो इंडिया से शारफ ने शेयर की। बहुत शुक्रिया शारफ आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मोहसिन शेयर कर रहे हैं। मोहसिन कहते हैं आज मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा भयानक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ। एक दफ़ा की बात है, आज से 8-9 साल पहले की बात है। मैं और मेरा दोस्त हम लोग सिनेमा से मूवी देखकर वापस आ रहे थे। हम लोगों ने जो लास्ट टाइम होता है सिनेमा का, उसमें मूवी देखी। जब हम लोग वहाँ से बाहर निकले तो 2:30 बजे का टाइम हो चुका था। हम दोनों बाइक पर थे, सर्दियों का मौसम था, तो हम लोग एक रास्ते से गुजर रहे थे। मैंने पहले अपने दोस्त को ड्रॉप करना था, उसके बाद अपने घर जाना था। मेरे दोस्त का जो घर है वो हम लोगों के घर से काफ़ी दूर पड़ता था और रास्ते में एक बहुत ही बड़ा कदीम और पुराना कब्रिस्तान भी आता था। मैं और मेरा दोस्त हम लोग जैसे सिनेमा से निकले, हम लोग उस रास्ते की तरफ जाने लगे। जैसे हम लोग उस रोड पर दाखिल हुए जिस रोड के ऊपर वो पुराना कब्रिस्तान था, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी। तभी हम लोगों ने देखा, हम लोगों की फुटपाथ पर नज़र पड़ी तो हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे वहाँ पर एक बहुत बड़ा काले रंग का कपड़ा है, जैसे फुटपाथ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लंबा वो फुटपाथ था और आधे से ज़्यादा फुटपाथ पर वो काले रंग का कपड़ा था। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह कि वो कपड़ा इस तरह से हिल रहा था जैसे उसके ऊपर हवा चल रही है।
ہم لوگوں نے زندگی میں یہ منظر نہیں دیکھا۔ ہم لوگ اس کالے کپڑے کو دیکھتے دیکھتے اس کے ساتھ بائک آہستہ کرتے کرتے بالکل اس ٹاپ پر آگے جہاں سے وہ کپڑا شروع ہو رہا تھا۔ وہاں پر جب ہم لوگ پہنچے تو وہاں پر ایک بہت زیادہ بھیانک آواز آ رہی تھی۔ ہم لوگوں نے بائک کھڑا کیا اور بالکل پاس جا کر اس کو دیکھنے لگے۔ بائک سٹارٹ ہی تھا، میں بائک پر تھا تو میرا دوست اتر کر دیکھنے لگا۔ تبھی وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ جو کالے رنگ کا ہمیں کپڑا نظر آ رہا تھا، وہ کپڑا نہیں، باقاعدہ ایک وجود تھا جو لہرا رہا تھا۔ اس کے آگے ایک بہت بڑا سر تھا۔ وہ سر ایسے تھا جیسے کسی انسان کا سر ہوتا ہے، اس پر بہت زیادہ بال تھے۔ بہت بھیانک اس کا چہرہ تھا اور بہت بڑا اس کا چہرہ تھا۔ بالکل سفید رنگ کا وہ چہرہ تھا، بڑی بڑی آنکھیں تھی، ریڈ کلر کی اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔ وہ جو کپڑا نما وجود تھا اس کا کافی چوڑا بھی تھا اور کافی لمبا بھی تھا۔ میرا دوست ایک دم سے چیخا اور کہنے لگا کہ یہ کوئی مخلوق ہے۔ جیسے اس نے یہ بات کہی، وہ چیز باقاعدہ ہم لوگوں کے سامنے قبرستان کی طرف موو ہوئی۔ اس کے گیٹ کے اندر وہ داخل ہوئی ہے یا نہیں داخل ہوئی، وہ بہت بڑا کپڑا تھا، کپڑا نما وجود تھا اس کا۔ ہم لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے پلک جھپکتے وہ غائب ہو گیا۔ ہم لوگ، بائک تو پہلے سٹارٹ تھا، وہ بھاگتا ہوا بائک پر بیٹھا۔ جیسے ہی ہم لوگ وہاں سے نکلے، ہم لوگوں کو اتنی بھیانک اس قبرستان سے آوازیں سنائی دے رہی تھی جس کو سن کے ہم لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب میں نے اسے یہ کہا کہ میں تو تمہیں اکیلا چھوڑ کر اس راستے سے دوبارہ نہیں گزر سکتا، مجھے تو ڈر لگتا ہے اکیلے، کیونکہ میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ چکا تھا۔ ہم دونوں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، سر بھاری ہو گئے۔ وہ رات میں نے اپنے دوست کے گھر گزاری۔ صبح جب میں نے اپنے گھر آنا تھا، میں نے اپنے گھر فون کر کے بتا دیا۔ میرا دوست اور میں وہاں سے گزرے، ہم لوگ اس قبرستان میں گئے۔ وہ جگہ ہم لوگوں نے ساری دیکھی، گورکن سے ملے، بات کی، اسے بتایا تو اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ قبرستان آج سیف زدہ ہے، یہاں پر اکثر لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ دیر رات کے جو بھی قبرستان کے پاس سے یا باہر سے گزرتا ہے اس کو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی مخلوق دکھائی دیتی ہے۔ اکثر قبرستان کی دیوار کے اوپر بھی لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ دیکھتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اس کے بعد کبھی بھی ہم لوگ دیر رات کے اس راستے سے نہیں گزرے۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshimrak57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی ہارر سٹوریز آفیشیل پر۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے ٹیونڈ، اللہ نگہبان۔